صرف 24 گھنٹوں میں اعلان واپس ہو گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے والے ہر کارگو شپ پر 20% ٹیرف لیا جائے گا۔ اس اعلان کو دنیا نے کسی حد تک سیریس لیا، کسی نے سیریس نہیں لیا، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی جو بات ہے اس کو سیریس لیا جانا بھی چاہیے، کیونکہ وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کا یہ اعلان واپس ہو گیا۔ اب انہوں نے نیا ایک اعلان کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی جو سیکیورٹی ہے، اس کے جو اخراجات ہیں وہ ہم خلیجی ممالک سے لیں گے۔ کیا پتہ یہ اعلان بھی واپس ہو جائے، لیکن خلیجی ممالک کے پاس تو دولت بے انتہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے یہ سیکیورٹی چارجز لینے میں کامیاب ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ پھر اپنا جو اعلان ہے اس کو ریٹریٹ کر لیں۔ لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ اعلان لینے پر مجبور کیوں ہوئے، اس میں ایران کی کیا خاص حکمت عملی تھی، اور اسٹریٹ آف ہارمز کے معروضی حالات کیا تھے کہ جن کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اعلان واپس لینا پڑا۔ تو ناظرین، ہم آتے ہیں پہلے یہ جو یو ٹرن ہے، اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پہ اعلان تو کیا، لیکن اگلے دن جب انہوں نے یہ اعلان واپس لیا اور ساتھ بات کی کہ جی خلیجی اتحادیوں کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری مزید بڑھائیں گے، اور اب اگر ہم اس بات کی ہسٹری دیکھیں تو 1 مہینہ پہلے تک یا شروع سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکہ کی یہ پالیسی رہی اور یہ ان کا کور پرنسپل رہا کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ٹول نہیں لیا جا سکتا۔ ادھر کی جو ٹریفک روٹ ہے وہ ایک چونکہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے، تو ادھر سے گزرنے والے پہ کسی بھی کارگو شپ سے کسی قسم کا ٹول نہیں لیا جا سکتا، اور وہ ایران کی ہر اس ایفرٹ کو بھی فرسٹریٹ کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ ایران فار 60 ڈیز اسٹریٹ آف ہارمز سے جو تمام شپس جو بھی گزریں گے ان کی سیف پیسج کا ذمہ دار ہوگا، اور ان 60 ڈیز میں ان سے کسی قسم کا ٹول نہیں لیا جائے گا۔ تو یہاں سے ایک بات دنیا کو کھٹکی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تقریباً اس بات پہ کنونس ہیں کہ ایران یہاں سے ٹول چارج کر سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ جو نیگوسیشن ہوئی تو اس میں یہ طے پایا ہوگا کہ 60 ڈیز تک آپ ہماری گریس، ہماری فیس سیونگ کے لیے یہ چارج، یہ جو ٹول ہے اس کو ویو آف کر دیں، اس کے بعد پھر آپ اپنا کوئی ارینجمنٹ کر لینا۔ اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ ایران نے اعلان کیا کہ وہ عمان کے ساتھ مل کر اسٹریٹ آف ہارمز کی سیفٹی، سیکیورٹی، ادھر کی جو ٹریفک ہے اس کو ریگولیٹ کرے گا، اور اس کے بدلے میں یہ 2 ملک مل کر اس ٹریفک سے کوئی ٹیرف چارج کریں گے۔ اچھا، جب ہم اس ٹیرف کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ کل کے پروگرام میں بھی بات بتائی تھی کہ ایران کا موقف تھا کہ ہم پر بیرل $1 چارج کریں گے۔ اب وہ جب چارج ادھر سے گزرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شپ پہ 1 ملین بیرل آئل جا رہا ہے تو ایران اس پہ سے $1 ملین ٹول لے گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی میں تو 20% لوں گا۔ تو وہ جو 20% اب جب آپ اس کو وہ کرتے ہیں ایک بیرل پہ 20% کو جب آپ ریتھمیٹک سے کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو وہ قیمت کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ تو اس پہ پوری دنیا چونکی، امریکہ کے اندر خود ایک بہت بڑا ری ایکشن آیا کہ یہ امریکہ یہ کس قسم کا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے۔ تو وہاں سے جب ایک بیک لیش آیا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ جو اپنا 20% ٹیرف کا جو اعلان ہے یہ واپس لینا پڑ گیا۔ اب ہم آتے ہیں جو ایران اور امریکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے، وہ معاہدہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ دونوں ملک ایک دفعہ پھر حالت جنگ میں ہیں۔ وہ حالت جنگ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک لمیٹڈ سٹرائک کی اس میں ہے کہ ایک اوپن وار نہیں ہو رہی، لیکن امریکہ
سٹرائکس کر رہا ہے، ایران کے جو ہیں فوجی ٹارگیٹس، سویلین ٹارگیٹس، ان سب کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور جواباً ایران جو خلیجی ممالک ہے جہاں پہ ان امریکی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ابھی ہم اگر آپ کو بتائیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں جو یو ایس ایران وار اپ ڈیٹس ہیں، تو اس کی سمری یہ ہے کہ یو ایس نے، امریکہ نے ایک ایریا پہ بمباری کی جو کہ ایک کینسر ہاسپٹل کے قریب تھا، اور وہاں سے تقریباً 121 بچے جو کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے ادھر ایڈمٹ تھے ان کو ایویکویٹ کرنا پڑا۔ یہ شہر اہواز کی بات ہے۔ ایران کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا پورٹ بندر عباس پہ، اور کشام آئی لینڈ پہ، سرک پہ، بشہر جو سٹی ہے اس پہ، چابہار پہ، کونراگ پہ، راسک پہ، سیمن، خرم آباد، خنداب، اہواز اور پکٹا دست، ان شہروں میں کوئی ایکسپلوژن نہیں ہوئے۔ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے، ان کے ایئر ڈیفنس نے سارے جو تھریٹس تھے ان کو انٹرسیپٹ کر لیا۔ اس کے جواب میں اب ایران کے IRGC کہتی ہے کہ انہوں نے سیٹلائٹ کمیونیکیشن سینٹر جو ایک علی السلم ایئر بیس کویت میں ہے اس کو ٹارگٹ کیا، ایک ارلی وارننگ ریڈار فار CRAM ایئر ڈیفنس سسٹم وہ بھی علی السلم ایئر بیس کویت میں ہے، اس کو ٹارگٹ کیا۔ گیدرنگ سائٹس ہیں US سولجرز کی ود میزائل ڈرونز اینڈ وہ جو ہے شعیبہ پیر کویت میں، وہ ایرانی ڈرونز اور میزائل کے حملوں کی زد میں آئی۔ ایک نیولی اسٹیبلش CNC سینٹر اور ایک فائٹر جیٹ مینٹیننس سائٹ جو کہ موافق السالتی US ایئر بیس جارڈن میں ہے، وہاں پر ایکسپلوژن سنے گئے۔ IRGC نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک امریکن MQ-9A ریپر UCAV اس کو مار گرایا اپنے خوزستان پروونس میں۔ اسی طرح ایران کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے US ایئر اسپیس ڈیٹیکشن اور سرویلنس ریڈار اور ایک پمپنگ سٹیشن فار اٹس فائٹر جیٹ فیول ٹینکس، یہ بحرین میں ہے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر، ان کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایران کی آرمی کہتی ہے کہ جو انہوں نے ایک ریڈار سائٹ، کمیونیکیشن سسٹم اور فیول ڈپو جو کہ جارڈن میں ہیں ان کو جناب وہ نشانہ بنایا ہے۔ تو ناظرین، ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مسلسل اپنے اعلان کرتے ہیں اور اس سے ریٹریٹ کی طرف گامزن ہیں، اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ممالک ریگولر طور پر ایک حالت جنگ میں ہیں، اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک لمیٹڈ وار ہے، لیکن ایک مفاہماتی جو یادداشت ہوئی تھی اس کا انجام پارا پارا ہو چکا ہے، اور اب معاہدہ یہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کی معاہدے کی جو ہر ٹرمز تھی، ہر ٹرم کو فریقین وائلیٹ کر چکے ہیں۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پر نئے حملوں کا اعلان کیا ہے، ایران کی نیول بلاکیڈ کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے، اور خطے میں جو جواب میں ایران نے جو خطے میں امریکی اتحادیوں تجارتی جہازوں پر حملے بہت تیز کر دیے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ ایران کہتا ہے، یا ایران کی یہ پالیسی ہے کہ اس جنگ کو اتنا لمبا کر دیا جائے کہ امریکہ کے لیے ایک ویتنام بن جائے۔ جب بھی امریکہ کو ایک ویتنام ٹائپ وار سے واسطہ پڑا ہے، ایک پرولونگڈ وار جہاں پہ اس کو گوریلا وار سے واسطہ پڑتا ہے، جہاں اس کا جانی نقصان ہوتا ہے، میٹیریل نقصان ہوتا ہے، تو وہ اندرونی طور پر اس وقت کی جو حکومت ہوتی ہے
جس نے اٹیک کیا ہوتا ہے، پلان کیا ہوتا ہے، وہ بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا کہ جب اس وقت کے صدر نے ویتنام پر حملہ کیا اور وہ جنگ اس کے گلے پڑ گئی تو وہ ان کو اقتدار سے جانا پڑا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ انجام پتہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سامنے ہسٹری ہے، اس لیے وہ یقیناً چاہیں گے کہ یہ جنگ لمبی نہ ہو۔ لیکن جنگ لمبی نہ ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر آپ کو جنگ بند کرنی پڑتی ہے۔ جنگ بند کرنے کے لیے آپ کو کوئی ایسی ٹرمز، کچھ ایسی قابل عمل تجاویز دینی پڑتی ہیں جس سے مخالف فریق بھی آمادہ ہو۔ ایک اچھا بھلا معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ امریکہ نے اسٹریٹ آف ہارمز کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا، جس سے ایران پرووک ہوا، اور ود ان ویک وہ جنگ جو ہے نا بندی ختم ہو گئی، اور ایک دفعہ پھر یہ دونوں ممالک حالت جنگ میں ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ پھر کوئی پاکستان یا کوئی اور ملک ثالثی کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس ختم نہ ہونے والی جنگ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔